بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص جان بوجھ کر روزہ توڑے یا روزے کو ختم کر دے بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر، اس کے کفارے کا بیان۔ رمضان کا فرض اور ادا روزہ توڑ دینے کا کفارہ بالترتیب یہ ہے۔ سب سے پہلے کہ کوئی غلام آزاد کرے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ۔ پہلے زمانے میں لوگ جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں سے جو لوگ بندی ہو کر آیا کرتے تھے اس کو غلام کہا کرتے تھے، عورتوں کو باندی اور مرد کو غلام۔ تو پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو کفارہ سب سے پہلے کیا تھا بھائی کہ غلام کو آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام میسر نہ ہو، اب تو نہ طاقت ہے اور نہ غلام میسر ہے، تو کیا بھائی حال ہے؟ تو 2 مہینے تک برابر لگاتار روزے رکھے۔ توڑے کر کے رکھنا درست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے بیچ میں 2-1 روزہ نہ رکھے تو اب پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں، جتنے روزے عورت کے حیض کی وجہ سے جاتے رہے ہو وہ معاف ہے۔ ان کے چھوٹ جانے سے کفارے میں کچھ نقصان نہیں آیا، لیکن پاک ہونے کے بعد فوراً پھر روزے رکھنا شروع کر دے اور 60 روزے پورے کر دے۔ پہلے غلام ہے، پھر وہ میسر نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے روزے، مسلسل لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یوں سمجھ لی کہ یہ بھی فرض ہی ہے 60 روزے رکھنا، جان بوجھ کر کہ اگر کوئی ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو جو بھی بیماری آ جائے بیچ میں، جتنی مرضی سخت بیماری ہو، جتنا مرضی سخت بخار ہو، جتنے مرضی سخت تکلیف سے تکلیف ہو، اگر آپ نے 55, 56, 57, 58 روزے رکھ دیے اور آخر کے 2 روزے کسی بیماری کی وجہ سے رہ گئے تو اثر 9 دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ جتنا یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا اور شفقتوں والا اللہ کی طرف سے اور استغفار والا مہینہ ہے، اتنے اس کے احکامات بھی بہت سخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلسل دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے، سوائے ایک حالت میں کہ وہ عورت کے لیے ہے کہ ماہواری جب شروع ہو جائے عورت کی، تو اگر آج ماہواری شروع ہوئی ہے تو آج روزہ ختم کر دے، تو اگر جب ماہواری ختم ہو جائے تو اس سے اگلے دن پھر دوبارہ شروع کرے۔ صرف یہ ایک حال ہی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، وہ بھی عورت کے لیے، مرد کے لیے کوئی حل نہیں ہے اس میں۔ مسئلہ اگر کسی عورت کے نفاس کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ گئے، پورے روزے لگاتار نہیں رکھ سکی، تو بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا، سب روزے پھر سے رکھنے پڑیں گے۔ مطلب اگر ایک عورت نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، پھر اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیے 60 روزے رکھنے کے لیے، رکھتی رہی تو 55 یا 56 روزے رکھ دیے، پھر اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو اب دوبارہ اس کو پھر سے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ مسئلہ اگر دکھ بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے، تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنے شروع کر، جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا۔ مسئلہ اگر بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا یا بقرہ عید یا ایام تشریق آ گئے، تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ مثلاً 55 روزے رکھے تھے کہ رمضان کا مہینہ پھر آ گیا، اور رمضان کے روزے تو رکھے گئے، اگر دوبارہ شروع کرے گا تو پھر سے دوبارہ شروع کرے گا، اثر 9 60 روزے رکھے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اس میں بڑی عید آ گئی، کیونکہ بڑی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے 3 دن بعد بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر بیچ میں یہ روزے آ گئے، یعنی یہ دن آ گئے بقرہ عید کے، اس کے 3 دن، تو پھر سے دوبارہ روزہ رکھنے پڑیں گے۔ کوئی حل نہیں ہے اس کے چارے کے علاوہ، سوائے عورت کے لیے کہ اس پہ ماہواری اگر شروع ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ مسئلہ اگر کفارے کے روزے چاند دے کر قمری مہینے کے پہلی تاریخ سے شروع کر دے تو چاند کے حساب سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھے، خواہ وہ 30 دن کا چاند ہو یا 29 دن کا ہو، اور آگے پیچھے شروع کریں گے تو 60 روزے پورے کریں گے۔ مطلب جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، یہ چاند کے حساب سے ہم شروع کرتے ہیں، چاہے 29 کا ہو جائے چاہے 30 کا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اگر چاند کے حساب سے لگائے گا تو چاہے 58 رکھ دے یا 59 رکھ دے، جو بھی چاند کا حساب ہوگا، لیکن اگر تاریخ کا حساب لگائے گا تو پورے 60 روزے رکھے گا وہ۔ تیسرا حل، پہلے تو بھئی غلام آزاد کرے، دوسرا کہ مسلسل لگاتار 60 روزے رکھے۔ تیسرا حل کیا ہے بھئی؟ اگر وہ شخص کفارے کے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو، یعنی ایسا بیمار ہے کہ جس کے اچھا ہونے کی امید ہی نہیں رہی، یا بہت بوڑھا ہو چکا ہے اس لیے وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ پھر اس کے بعد اگر صحت مند و تندرستی حاصل ہو جائے تو کھانا کھلانے کا کفارہ ہی کافی رہے گا، کفارے کے روزے نہ رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔
یہ مسائل اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ بڑی سستی کے ساتھ روزوں کو توڑ دیتے ہیں بلا کسی وجہ کے. تو یہ مسائل جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم یہاں سن لیں پھر گھر جا کر ایک دوسرے کو بتاتے رہے بھائی فلاں مولوی نے تو یہ بات کہی تھی. کون ایسا کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہی ہوگا، لیکن ہمارا حق ہے کہ بتانا. اچھا مسئلہ ان مسکینوں کو، یعنی ایسا شخص بیمار ہو جائے کہ دوبارہ اس کے صحیح ہونے کی امید نہ رہی، تو پھر اگر وہ مسکینوں کو روٹی کھلا دے تو ٹھیک ہے. اگر تندرست ہونے کے بعد، یعنی بیماری تھی اب تندرست ہو گیا، تو جو 60 مسکینوں کو روٹی کھلائی تو وہ ختم ہو چکی ہے، اب دوبارہ اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. مسئلہ ان مسکینوں میں اگر بعض بالکل چھوٹے بچے ہو تو جائز نہیں، ان بچوں کے بدلے اور مسکینوں کو پھر کھلائے. البتہ بڑی عمر کے بچے ہو یعنی جو بلوغت کے قریب ہو تو جائز ہے. مثلا 8 سے 9 سال 10 سال، ہمارے علماء تو یہ فرماتے ہیں اگر 7 سال کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بتائی ہے کہ بھئی نماز پر ان کو سختی کرو تو یہ عمر ہے. لیکن اگر پھر بھی یہ چھوٹی عمر معلوم ہوتی ہو تو 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے ہو تو وہ بھی چلے گا. مسئلہ اگر گیہوں کی روٹی ہو، مثلا گندم کی روٹی ہو تو روکھی روٹی بھی کھلانا درست ہے. گندم کی روٹی صرف ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، صرف روٹی ہی روٹی، تو یہ جائز ہے. اور اگر جو باجرہ جوار وغیرہ کی روٹی ہو تو اس کے ساتھ کچھ دال وغیرہ بھی دینا چاہیے جس کے ساتھ روٹی کھائے. اگر نہ بھی دے تو پھر جائز ہے لیکن دینا چاہیے. مسئلہ اگر کھانا نہ کھلائے بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج دے دے تو بھی جائز ہے. ہر ایک مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر دے دے. ٹھیک ہے نا، صدقہ فطر ابھی آئے گا انشاءاللہ، اس کے مسئلے بیان ہوں گے. تو ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کے بقدر اس کو اناج دے دے. مسئلہ اگر اتنے اناج کی قیمت دے دے تو بھی جائز ہے. 250-300 روپیہ بنتا ہے وہ بھی دے دے تو بھی جائز ہے ایک مسکین کو، لیکن 60 مسکینوں کو دینا پڑے گا. مسئلہ اگر کسی اور سے کہہ دے کہ تم میری طرف سے کفارہ ادا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا، کچھ اناج دے دیا، تب بھی کفارہ ادا ہو گیا. اگر اس کے کہے بغیر کسی نے اس کی طرف دے دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا. مثلا ایک شخص سے بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی اولاد ہے، وہ کہتی ہے کہ بھئی ہم اس کا کفارہ ادا کریں. اگر وہ والد یا بوڑھا شخص یا چاچا یا دادا جو بھی ہو، اگر وہ کہے کہ میری طرف سے یہ ادا کر دو، اس طرح کر دو، تو وہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس نے کہا ہی نہیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے کر دیا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا. مسئلہ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح و شام کھانا کھلا دے یا 60 دن تک کچا اناج یا قیمت دیتا رہے تب بھی کفارہ صحیح ہو جائے گا. ایک ہی مسکین کو 60 دن کا کھانا کھلا دیا، ایک ہی مسکین کو 60 اناج دے دی یا اس کو قیمت دے دی تو بھی جائز ہے. لیکن اگر 60 دن تک لگاتار کھانا نہیں کھلایا بلکہ بیچ میں کچھ دن ناغہ بھی کر کھلایا تو کچھ حرج نہیں، یہ درست ہے. اس کا روزوں کی طرح حساب نہیں ہے. اگر ناغہ بھی کر دے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں مسکینوں کو کھلاتا رہا، پیسے آتے رہے، اناج آتا رہا، اس کو دیتا رہا تو بھی جائز ہے. باقی کل پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ملک کے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.